بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس بار میں آپ کی خدمت میں نہایت خوشی کے ساتھ ایک زبردست خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ خوشخبری یہ ہے کہ الحمدللہ جیسے کہ آپ حضرات کو پتہ ہے، میں ایپ بنانا سیکھ رہا ہوں، اینڈرائیڈ ایپ۔ تو اس میں بھی میں نے چند اسباق الحمدللہ سیکھے ہیں، جس کی بدولت میں چھوٹی چھوٹی ایپس بنانا شروع کر چکا ہوں۔ تو اب اسی سلسلے میں الحمدللہ علم الصرف کی میں نے ایپ بنائی تھی، جس پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کے سامنے اس کا تعارف پیش کیا تھا اور ابتدائی خاکہ آپ کے سامنے اس کا رکھا تھا۔ وہ ایپ الحمدللہ اب بہت آگے بڑھ چکی ہے، اور اس کے اندر بے شمار تبدیلیاں میں نے کر دی ہیں، اور ایک ایسا اضافہ کیا ہے کہ جس پر میں بے انتہا خوش ہوں، اور اپنے اللہ تعالیٰ کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اس ایپ کے اندر آپ اپنا علم الصرف کی اپنی مشق مکمل طور پہ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ سے یہ ایپ صیغے پوچھے گی، اور ہر مرتبہ پوری عربی زبان میں سے بالکل ایک نیا صیغہ لا کر پیش کرے گی۔ فا کلمے کو کچھ بھی رکھ دے گی، عین کلمے کی جگہ کوئی بھی حرف آ سکتا ہے، لام کلمے کی جگہ کوئی بھی حرف آ سکتا ہے، اور 14 صیغوں میں سے کوئی بھی صیغہ ہو سکتا ہے، 65 گردانوں میں سے کوئی بھی گردان ہو سکتی ہے، 44 ابواب میں سے کوئی بھی باب ہو سکتا ہے، اور 7 اقسام میں سے یعنی صحیح، مثال، اجوف، ناقص، مضاف، محموز وغیرہ میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کے ذریعے سے علم الصرف کے طلباء کے لیے مشق کرنا کتنا آسان ہو گیا۔ یہی نہیں بلکہ جب آپ کے سامنے صیغہ آئے گا تو آپ کے پاس آپشن بھی ہوں گے، اس صیغے کا جو حل ہے، جو جواب ہے، وہ آپ کو دینے کی سہولیات اس ایپ میں موجود ہیں۔ آپ اس میں پورا ایڈ کریں گے کہ یہ 7 اقسام میں سے کیا ہے، باب کون سا ہے، گردان کون سی ہے، صیغہ کون سا ہے۔ پھر مزید اس پر یہ کہ جب آپ بٹن دبائیں گے تصحیح کا، تو یہ ایپ آپ کا جواب چیک کرے گی، اور درست جواب ہونے کی صورت میں آپ کو شاباش دے گی، آپ کے درست جوابات میں 1 کا اضافہ کر دے گی، اور اگر آپ کا جواب غلط ہوگا تو آپ کو تسلی دی جائے گی، آپ کے غلط جواب کی نشاندہی کی جائے گی، آپ کو درست جواب بتایا جائے گا، اور آپ کے غلط جوابات میں 1 جواب کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ یوں آپ صیغے حل کرتے جائیں تو کل جوابات کی گنتی بھی آپ کی موجود رہے گی سامنے آپ کے، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ 100 میں سے آپ نے اگر 60 صحیح کیے ہیں تو 40 غلط کیے ہیں۔ یوں آپ اس ایپ کے ذریعے سے علم الصرف کی زبردست مشق کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو میں آپ کے سامنے بھی ایپ کھولتا ہوں، اور پھر آپ کے سامنے میں اس ایپ کو چلاؤں گا۔ اس میں پہلے میں دوسری جو چیزیں ہیں ایپ کی وہ مختصراً بتاؤں گا، پھر اس تدریب والے باب کو میں تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ میری ایپس کے فولڈر میں نے یہ صرفی نام کی ایپ ہے، آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اسے میں نے یہاں سے اوپن کیا۔ یہ اس کا انٹرفیس ہے، پہلا صفحہ ہے آپ کے سامنے، اور یہی اس کا آخری صفحہ ہے۔ اس ایپ کی خوبی کہہ لیں یا میری کم مہارت کہہ لیں کہ میں زیادہ صفحات یا بہت زیادہ جو خوشنمائی ہوتی ہے وہ میں نے نہیں رکھی ہے، لیکن اس کا فائدہ ایک یہ ہوا ہے کہ سارے بٹن آپ کے سامنے ہر وقت موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو اوپر دیکھیں، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ موجود ہے۔ چونکہ عربی زبان میں کسی بھی لفظ کے اندر یا تو 3 حروف اصلی ہوتے ہیں یا 4 ہوتے ہیں۔ ثلاثی میں آپ کو 3 حروف اس میں شامل کرنے ہیں، اور رباعی میں چاروں حرف کی جگہ 1 حرف آپ کو از خود لکھنا ہے۔ اس کے نیچے صحیح کا تعین کیا گیا ہے، یہاں آپ صحیح کی جگہ کوئی بھی 7 اقسام میں سے لکھ سکتے ہیں۔ پھر نصر ینصر باب ہے، یہاں آپ کوئی بھی باب لکھ سکتے ہیں۔ ماضی مطلق مثبت معروف لکھا ہے، یہاں آپ کوئی بھی گردان لکھ سکتے ہیں۔ پھر نیچے یہ سارا جب آپ اس میں شامل کر لیں گے تو اب نیچے آپ صرف کبیر کے بٹن پہ جب کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ان تمام چیزوں کی روشنی میں گردان حاضر ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر میں فا کلمے کی جگہ لگا دیتا ہوں ہا، اور عین کلمے کی جگہ لگا دیتا ہوں میم، اور لام کلمے کی جگہ لگا دیتا ہوں دال۔ اب میں صحیح کو صحیح رہنے دیتا ہوں، نصر ینصر کی جگہ چلے میں اس کو سمع یسمع کر دیتا ہوں، کیونکہ حمید یحمد جو ہے وہ سمع یسمع کا باب ہے۔ اب یہ ماضی مطلق مثبت معروف کی گردان میں رہنے دیتا ہوں۔ یہاں میں صرف کبیر پر کلک کروں گا تو حمید یحمد سے یعنی ہا میم دال کے مادے سے صحیح سے سمع یسمع کی ماضی مطلق مثبت معروف کی گردان آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ آپ ماضی مطلق مثبت معروف کی گردان کی جگہ کچھ اور لکھ دیں۔ اچھا، اس میں ایک سہولت یہ دی ہے کہ اگر آپ صحیح کی جگہ کوئی اور چیز لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے لکھنے کی آپ کے پاس اردو کی بورڈ نہیں ہے یا آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ کیسے لکھیں، تو نیچے صحیح کے نیچے جو بٹن ہے غیر معطل لکھا ہے، اس پر کلک کریں تو یہ 7 اقسام خود ہی بدلتا
آتا رہے گا۔ اور دیکھیں جیسے جیسے ہفت اقسام بدل رہی ہے، اوپر فاعل لام کلمے کی جگہ مناسب حرف آ رہے ہیں، ان کو آپ تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ ناقص یائی سے رمیہ یرمو کا رما یرمی کا را میم اور یا آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ ثلاثی مجرد کے بٹن پہ کلک کر کے آپ کوئی بھی باب تبدیل کر سکتے ہیں، سارے ابواب موجود ہیں، حتیٰ کہ یہ ثلاثی مزید فی اب رباعی شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں ماضی مطلق مثبت معروف کی جگہ آپ کوئی بھی گردان ماضی پر کلک کرتے جائیں، گردان آتی جائے گی۔ جب ماضی کی گردانیں مکمل ہو جائیں گی تو نیچے دیکھیں بٹن کے اوپر مضارع لکھا آ رہا ہے، اب مضارع کی گردانیں چل رہی ہیں، پھر اس کے بعد امر کی گردانیں، پھر اس کے بعد نہیں کی گردانیں، اور پھر اس کے بعد اسم کی گردانیں، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم اعلیٰ۔ ہم ضرب یضرب سے اور صحیح ہفت اقسام صحیح، اچھا یہ دیکھیں ہفت اقسام تبدیل ہوتا ہی اوپر فاعل نام آ گیا، چلے فاعل نام رہنے دیتے ہیں۔ ضرب یضرب سے ہم اسم اعلیٰ کی گردان دیکھتے ہیں، مفعل مفعلان مفاعل، مفعلۃ مفعلتان مفاعل، مفعال مفعالان مفاعیل۔ اسی طرح سمیع یسمع میں ہو چکا ہے۔ اسم اعلیٰ کے بجائے اس میں تفضیل دیکھتے ہیں، آمر آمران آمرون، اوامر امرا امریان امریات امر۔ ہم محموز الفا محموز العین محموز اللام کے بعد مضاعف میں آ کر دیکھتے ہیں، اس میں تفضیل ہی دیکھ لیتے ہیں، تو لا یوجد المضاعف من فتح یفتح، یعنی یہ بتا دیں کہ باب فتح یفتح سے مضاعف نہیں آتا۔ یہاں ہم نصر ینصر میں دوبارہ جاتے ہیں اور اس میں تفضیل دیکھتے ہیں، امدو امدانی امدون اماد مدہ مدیانی مدیات مدد۔ یہ الحمدللہ اب تک میں نے علم الصرف پر بننے والی جتنی بھی ایپس کا جائزہ لیا ہے اس میں انہوں نے صحیح سے آگے قدم نہیں اٹھایا، صحیح میں بھی رباعی کسی نے نہیں لیا ہوا۔ یہاں ہم اس میں اثر نو پر کلک کریں، دیکھیں نیچے بٹن پر تو یہ سب ہٹ جائے گا، صحیح آ جائے گا۔ اب ہم صحیح سے رباعی چلے جاتے ہیں، اور رباعی کے جو پہلا باب ہے اس کا نام ہے فعللہ۔ فعللہ کی گردان دیکھیں، فعللہ 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 فعللو، یہاں پر آپ کوئی بھی مادہ لے لیں، با لے لیں، پھر عین لے لیں، اور پھر سا لے لیں، اور لام ثانی میں را رکھ لیں، تو یہ بعثرہ کی گردان آپ کے سامنے آ گئی۔ ماضی مطلق کے بعد آپ ماضی مضارع میں جائیں تو مضارع کی گردان بھی آپ کے سامنے اسی طرح آ جائے گی، یہ مضارع مجہول ہے، اسی طرح نفی تاکید بلند ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اوپر تفصیلات آپ کو لکھنی ہیں، نیچے صرف کبیر پر کلک کرنا ہے تو متعلقہ گردان آ جائے گی، اثر نو پر کلک کریں گے تو صاف ہو جائے گا، اور آپ کے سامنے یہ بالکل دوبارہ نئے سرے سے آ جائے گا، صحیح نصر ینصر ماضی مطلق مثبت معروف آ جائے گا، تاکہ بار بار ان کو لکھنا نہ پڑے۔ اب نصر ینصر سے ضرب یضرب ہم نے لیا اور نیچے صرف صغیر پر ہم نے کلک کیا تو ضرب یضرب سے صرف صغیر آ گئی، اسی طرح سمیع اسمع سے صرف صغیر آ گئی، اسی طرح فتح یفتح سے صرف صغیر، کرم یکرم سے، حسیب یحسب سے، باب افعال سے اکرم یکرم اکراما فهو مکرم، باب تفعیل سے صرف یصرف، باب مفاعلہ۔ الحمدللہ یہ سارے کام اس کے اندر بہت حد تک شامل ہو چکے ہیں، جہاں کچھ کمی ہے وہاں آپ کے سامنے لکھا ہوا آ جائے گا، اور انشاءاللہ آئندہ ایڈیشن میں وہ کمی بھی دور ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک چیز اس کے اندر اور ہے، میں اثر نو پر جاتا ہوں، ضرب یضرب لیتا ہوں، مصادر پہ کلک کرتا ہوں تو ضرب یضرب کے مصادر آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اثر نو پر کلک کر کے مصادر، تو یہ نصر ینصر کے مصادر آ گئے آپ کے، یہ نیچے مصادر بٹن نظر آ رہا ہے، اس پر کلک کریں، جو باب اوپر لکھا ہوا ہوگا اس باب کے مصادر آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ نصر ینصر کے مصادر، النصر مدد کرنا، الخروج نکلنا۔ اب الخروج سے آپ کو گردان بنانی، آپ الخروج پہ کلک کریں، اوپر دیکھیں خا را جیم آ چکا آپ کے سامنے۔ لام میں انہیں ویسے ہی لکھ دیتا ہوں تاکہ وہ کہیں رباعی کی گردان کسی کو بنانی ہو تو وہ بنا سکے۔ اب صرف کبیر پر آئیں تو خرج یخرج سے صرف کبیر بن گئی آپ کی۔ اسی طرح المطر بارش ہونا سے اوپر میم طارا بن گیا، اب صرف کبیر پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے صرف کبیر آ جائے گی۔ تو یہ صرف کبیر، صرف صغیر، اثر نو، مصادر، یہ بٹن ہو گئے۔ اب نیچے 3 بٹن رہ گئے، تدریب، تصحیح اور کورس۔ کورس پر تو کلک کرنے سے آپ کے سامنے یوٹیوب پر میرا علم الصرف کی تمام ویڈیوز پر مشتمل جو کورس ہے وہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں اصل جو اس کا ایسا آپشن ہے جو میرے لیے قابل فخر ہے، یعنی جتنا میں اس پر اپنی خوشی کا اظہار کروں میرے لیے اتنا کم ہے، سچی بات ہے، اور وہ ہے تدریب۔ جب آپ نے تدریب پر کلک کیا تو یہ 2 چیزیں آپ سے پوچھے گا، التدریب حسب التعلم اور التدریب فی جمیع التصریفات والابواب والاقسام۔ یہ دونوں آپشن نہایت دلچسپ ہیں۔ التدریب حسب التعلم پر آپ کلک کریں گے تو آپ کی مشق شروع کر دے گا۔ پہلا صیغہ آپ سے وہ پوچھے گا جو آپ نے اسی ایپ کے اندر صرف کبیر کا بٹن دبا دبا کر جو گردانیں آپ نے دیکھ لی ہیں، جتنے مادوں سے دیکھ لی ہیں، جتنے ابواب سے دیکھ لی ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی صیغہ یہ آپ سے پوچھے گا، یعنی آپ نے جو سیکھا ہے اسی میں سے آپ اپنی مشق کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ پہلا صیغہ آپ کے سامنے آ چکا ہے،
ٹھیک ہے، اسی طرح آپ اگلا صیغہ بٹن پہ کلک کریں، نیچے دیکھیں جہاں تدریب لکھا ہوا تھا وہاں اگلا صیغہ آ چکا ہے، اس پر کلک کرنے سے فعلتا آ گیا، پھر فعلتا آ گیا، پھر اگلا صیغہ، یہ اگلا صیغہ آپ کے سامنے آتا چلا جائے گا۔ میں اثر نو کر آپ کے سامنے دوبارہ تدریب کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں، یہ 3 آپشن آ گئے۔ التمرین الجاری کا مطلب یہ ہے کہ جو پرانی مشق آپ کر رہے تھے وہیں سے شروع کرنا ہے، یا دوبارہ التدریب حسب تعلم نئے سرے سے شروع کرنا ہے، یا التدریب فی جمیع التصریفات۔ اب ہم دیکھتے ہیں التدریب فی جمیع التصریفات کو۔ پورے کلام عرب میں سے آپ کی علم الصرف کی اگر آپ مشق کرنا چاہتے ہیں، آپ کا اولیٰ کا سال ختم ہو چکا ہے، آپ پورے علم الصرف کی مشق کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپشن آپ کے لیے بہترین ہے۔ اگلا صیغہ پر کلک کریں، ما از ساجا۔ اب دیکھیں یہ کس باب سے ہے، کون سا صیغہ ہے، یہ آپ کو اس میں حل کرنا ہے۔ اب حل کیسے کریں گے کوئی بھی صیغہ؟ تو سب سے پہلے تو اگلا صیغہ پر کلک کر کے نئے صیغوں کا ذرا جائزہ لے لیں، یہ کس طریقے سے بدل کر ہر مرتبہ اگلا صیغہ آپ سے پوچھ رہا ہے۔ یہ الحمدللہ میری وہ کامیابی ہے کہ جس پر میں بے انتہا اللہ تعالیٰ کے سامنے خوشی کا اظہار کر رہا ہوں اور بار بار صلاۃ الشکرانہ پڑھ رہا ہوں الحمدللہ۔ اب آپ کے سامنے یہ صیغہ آیا، قد ما مثقلتن، یہ کیسا عجیب و غریب صیغہ ہے، آپ اندازہ لگائیں، قد ما مثقلتن، یہ چیلنج ہے نا، پورے علم الصرف میں سے آپ کے سامنے صیغہ آئے گا۔ تو اب صیغہ حل کرنے کے لیے آپ کے سامنے یہ سوال آ رہا ہے، حل ہی صحیح، یعنی یہ 7 اقسام میں سے کیا یہ صحیح ہے؟ تو اس پر آپ کلک کریں گے تو سامنے نام لکھا ہوا آئے گا، نام پر کلک کرتے ہی گوٹ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی، تیر کمان سے نکل جائے گا اور آپ پھر صحیح کا جواب تبدیل نہیں کر سکیں گے۔ تو یہاں پورے طریقے سے میں غور کرتا ہوں اور میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ مثقلتن میں میم جو آ رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ رباعی ہے، اور یہ بعثرتن کے وزن پر ہے تو میم سا قاف لام حروف اصلی ہیں، لہذا یہ صحیح ہے۔ میں نام پر کلک کرتا ہوں، جواب ہوگا شروع ہو چکا ہے، صحیح ہمارا نیچے منتقل ہو چکا ہے۔ اگلا سوال آیا ہے کہ کیا یہ ثلاثی مجرد ہے؟ حل ہیا، حل کا مطلب ہے کیا اور ہیا کا مطلب ہے یہ، اور ثلاثی مجرد جو ہے وہ 7 اقسام میں سے اصطلاحی لفظ ہے۔ حل ہیا ثلاثی مجرد، کیا یہ ثلاثی مجرد ہے؟ تو پھر میں اس پہ کلک کروں گا تو آگے نام آئے گا ایک مرتبہ، ابھی میں نام پہ کلک نہیں کر رہا کیونکہ یہ ثلاثی مجرد نہیں ہے۔ میں دوبارہ حل ہیا ثلاثی مجرد پہ کلک کروں گا تو یہ ثلاثی مزید فی کا پوچھے گا، یہ وہ بھی نہیں ہے۔ میں دوبارہ اس پہ کلک کروں گا، اب اس نے پوچھا حل ہیا رباعی، تو میں کہوں گا ہاں یہ رباعی ہے۔ میں نام پہ کلک کرتا ہوں تو اب رباعی میں سے یہ پوچھے گا کہ یہ کیا یہ فعللہ ہے؟ پھر حل ہیا فعللہ پہ کلک کرنے سے یہ پوچھے گا حل ہیا تفاعل، کیا یہ تفاعل ہے؟ رباعی کے 4 ابواب ہیں، یہ انہی 4 میں سے پوچھتا چلا جائے گا۔ تو یہ ہے فعللہ، میں اس کو فعللہ پہ لے کر آتا ہوں۔ حل ہیا فعللہ، قد ما مثقلتن، قد ما بعثرتن کے وزن پر ہے نا، تو یہ حل ہیا یہ فعللہ ہے۔ میں نام پہ کلک کر کے فعللہ کو نیچے لے آیا۔ اب حل ہیا فعل پہ کلک کرتا ہوں، نام آ چکا ہے، اب یہ پوچھ رہا ہے یہ اسم ہے یا فعل ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جواب دینا ہمارے لیے آسان ہو جائے نا، تو میں اس کو کہتا ہوں یہ ماضی قریب ہے، چونکہ یہ فعل ہے، جی ہاں یہ فعل ہے۔ اب یہ پوچھے گا یہ ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے یا نہیں ہے، تو میں اس کو کہتا ہوں یہ ماضی ہے۔ پھر ماضی میں سے ماضی مطلق ہے، مثبت معروف، ماضی مطلق مثبت مجہول، ماضی مطلق منفی معروف، ماضی مطلق منفی مجہول، ماضی قریب مثبت معلوم۔ قد ما مثقلتن، یہ ماضی قریب ہے کیونکہ قد ہے، لیکن یہ مثبت نہیں ہے، یہ ما آ رہا ہے، میں غلط کر رہا تھا، میں ماضی قریب منفی پہ جاؤں گا۔ ماضی قریب منفی معروف پہ میں نام پہ کلک کروں گا، آپ کے سامنے نیچے جواب بن چکا ہے۔ اب آپ کو صرف 14 صیغوں میں سے ایک صیغہ بتانا ہے، وہ تنہ سے پتہ چل رہا ہے یہ جمع مؤنث حاضر ہے۔ میں صیغے پر کلک کرتا جاؤں گا، جمع مؤنث حاضر پر جانا ہے مجھے، واحد مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر، یہاں میں نام پہ کلک کروں گا تو اب سارے تیر میرے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، سارے پتے میں نے پھینک دیے۔ قد ما مثقلتن، جواب کا جمع مؤنث حاضر، ماضی قریب منفی معروف، فعللہ صحیح۔ اب میں نیچے تصحیح پر کلک کروں گا۔ یہ وہ چیزیں جو بہت سے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا جواب ایڈ کیوں نہیں ہو رہا، آپ اپنا پورا جواب اس طریقے سے شامل کرنے کے بعد نیچے تصحیح کے بٹن پر جب کلک کریں گے تو آپ کے سامنے الجواب الصحیح آ جائے گا، اور مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ جواب کا غیر صحیح۔ کیوں بھائی؟ جمع مؤنث حاضر میں نے صحیح بتایا، ماضی قریب منفی معروف، میں نے معروف میں غلطی کر دی، دیکھیں کتنی واضح غلطی ہے۔ مثقلتن میم پر پیش ہے، یقیناً آپ میرے ساتھ جب صیغہ حل کر رہے تھے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں معروف کیوں بنا رہا ہوں، دیکھ لیں میری غلطی اس نے کیسے واضح انداز میں پکڑی ہے، اور یہ ماضی قریب منفی مجہول تھا، میں نے معروف کر دیا۔ تو یہ صیغہ ہمارا اوپر کل جوابات دیکھیں لکھا ہوا آ رہا ہے، کل جوابات 1، درست 0، غلط 1۔ اب میں اگلا صیغہ اس کو کہتا ہوں، پوچھے یستوثرون، چلے یہ بھی جلدی جلدی حل کر لیتے ہیں۔
تو یہ وسرا حرف اصلی ہیں، تو یہ مثال ہے۔ میں چاہ رہا ہوں ایک جوابوں کا صحیح بھی آ جائے، اللہ کرے میرا صیغہ صحیح حل ہو جائے۔ یستوثرون یہ مثال ہے، اور مثال میں سے ثلاثی مزید فی ہے، ثلاثی مزید فی میں سے باب استفعال ہے، اور فعل اور اسم میں سے فعل ہے، اور ماضی مضارع میں سے مضارع ہے، مضارع مثبت معروف ہے۔ میں نے غلط اسے کلک کر دیا تھا، وہ دوبارہ ہو گیا۔ مضارع مثبت معروف، مضارع مثبت معروف، نام پہ کلک کرتا ہوں، اللہ کرے اب میں صحیح جا رہا ہوں۔ جمع مذکر غائب ہے، نام پہ کلک کرتا ہوں، میرا جواب مکمل ہو گیا، تصحیح پہ کلک کرتا ہوں، جواب کا صحیح، ماشاءاللہ۔ چلیں اللہ تعالیٰ نے عزت رکھ لی ویڈیو بنانے کے دوران۔ اور یستوثرون میں نے صحیح بتایا، اوپر کل جوابات 2 آ گئے، درست 1 ہے، غلط 1 ہے۔ السرینوں پر کلک کریں، سب ہٹ جائے گا۔ دوبارہ تدریب پہ کلک کریں، التمرین الجاری پہ کلک کریں، اوپر دیکھیں کل جوابات 2 ہیں، درست 1 ہے، غلط 1 ہے۔ اگلا صیغہ کوئی بھی آپ حل کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک آپ کو یہ سہولت دی ہے کہ جو صیغہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا یا فنی لحاظ سے اس نے غلط اعراب لگائے ہوئے، آپ اس کو حل نہ کریں، آگے چلے جائیں، تاکہ آپ کے اوپر درست جوابات صحیح ہوتے چلے جائیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، یہ ایپ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس ایپ کو انشاءاللہ بہت جلد پلے اسٹور پہ دے دوں گا، تب تک انشاءاللہ اس ایپ کا جو لنک ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں بھی آپ کو مل جائے گا، کمنٹ میں سے سب سے پہلے کمنٹ میں بھی آپ کو مل جائے گا، اس کو میں پن کمنٹ کر دوں گا۔ اور اس کے بعد جب اس کو میں پلے اسٹور پہ رکھوں گا تو پلے اسٹور کا لنک بھی میں یہاں نیچے ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں دے دوں گا۔ تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو مزید غلطیاں ہیں وہ بھی درست کر کے مجھے بالکل صحیح کر کے پیش کرنے کی توفیق عطا کرے، پلے اسٹور پر ڈالنا میرے لیے آسان ہو جائے، اور اس کے علاوہ جو دیگر ایپس میں بنا رہا ہوں وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے ایک ایک کر کے یوٹیوب چینل پر ہی میں پیش کرتا رہوں گا۔ اب اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔